بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ بھی قصہ سنایا جا رہا تھا، یہ ایک شہزادے کا قصہ ہے، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا قصہ ہے۔ اور خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے، یعنی ان کی حکومت اور سلطنت تقریباً آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں آج سینکڑوں ملک وجود میں آ گئے ہیں، سینکڑوں ملک آج وجود میں آ گئے ہیں۔ اس بادشاہ کے وہ تنہا مالک تھے، تو یہ ان کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، لیکن تعلق مع اللہ اس کا ایسا ہے، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی رغبت، تو یہ چیز ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، یعنی آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، آپس میں محبت پیدا ہو۔ تو یہ کام پورے سال ہی کرنا چاہیے، بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ آدمی بہن بیٹیوں کو بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا رہے۔ لیکن اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر تھوپ لینا، لازم کر لینا اور اسے ضروری سمجھنا، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً آج کل ایک چیز عیدی کے نام سے چل رہی ہے، عیدی کے نام سے ایک چیز چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو کبھی عیدی نہیں دی، کہیں روایت میں موجود نہیں۔ اور آپ کی متعدد بیویاں تھیں، ان کے میکے سے ان کے یہاں کوئی عیدی کا اہتمام ہوتا ہو، کبھی کسی کتاب میں شاید کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ہاں، ہدیے کا لین دین ہے، اسے کرنا چاہیے اور 12 مہینے کرنا چاہیے۔ عید کے ساتھ اسے خاص کر لینا اور پھر اسے لازم سمجھ لینا اور ہر حال میں اسے کرنا، چاہے قرضے لینے پڑے اور چاہے سودی قرضے لینے پڑے۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ ایک صاحب بتا رہے تھے جو کہ کینٹر بھر کے بھیجا ہے، کینٹر بھر کے عیدی ہے، بےخودہ پن ہے، بے دینی ہے۔ جو شریعت کا اصول ہدیے کا لین دین کا ہے، بہن بیٹیوں کے ساتھ کریں اور 12 مہینے کریں۔ لیکن اس کو جو سر کے اوپر تھوپ رکھا ہے اور وہ نہ پہنچے تو لوگ تانے دیتے ہیں، یہ نہایت بے دینی کی بات ہے، یہ نہایت بے دینی کی بات ہے۔ جس چیز کو شریعت نے جہاں رکھا ہے اسے وہیں رہنا چاہیے۔ یعنی ہدیے کا لین دین ہے، پورے 12 مہینے کرتے رہیں۔ بھائی کو بھی کرنا چاہیے، بہنوں کو بھی کرنا چاہیے، بہنوئیوں کو بھی کرنا چاہیے اور ان کے نسبتی بھائیوں کو بھی کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہادوا فرمایا،
اور اس عیدی سے زیادہ اہم چیز اور ضروری چیز وراثت کے اندر جو لڑکیوں کا حصہ ہے، جسے آج کل عوام نئی خواص میں بھی اس کی طرف سے بے توجہی پائی جا رہی ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد، باپ کا انتقال ہوا، لڑکے ہی جو کچھ باپ نے چھوڑا ہے، لڑکے ہی اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، لڑکیوں کا اس میں کوئی حق نہیں سمجھتے۔ حالانکہ شریعت میں کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو تو بیٹی کو حصہ نہ پہنچے، ایسی کوئی شکل شریعت میں نہیں ہے۔ ہر حال میں بیٹیوں کو حصہ پہنچتا ہے شرعی اعتبار سے۔ تو عیدی کا تو اتنا اہتمام ہو رہا ہے، اور جو وراثت کے اندر اس کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے، اس کو ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں، نہ عوام میں نہ خواص میں۔ حالانکہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو درگزر فرمائیں گے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں انہیں ہر حال میں دلایا جائے گا۔ حضرت مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس زمانے میں اس مسئلے کی فکر تھی جب میوات کے لوگوں میں جماعت کے کام کے ذریعے سے تھوڑی تھوڑی دینداری پیدا ہونی شروع ہوئی۔ حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ اب میوات کے لوگوں میں دینداری پیدا ہو رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ علماء میوات جائیں اور انہیں وراثت اور ترکے کے مسائل سمجھائیں، احکام سمجھائیں۔ تو جو بہن بیٹیوں کا حصہ وراثت میں ہے اس کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا فکر موجود نہیں۔ اصل تو وراثت کے اصول کے مطابق بیٹیوں کا اور بہنوں کا حصہ دینا چاہیے، ورنہ آخرت میں بڑی زبردست بگڑ ہوگی۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی کے 2 پیسے کی بقدر بھی اگر مالیت کسی کی طرف ہے تو 650 یا 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی قیامت کے میدان میں، اور ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے کہ ایک نماز بھی ہماری پتہ نہیں اللہ کی قبول ہے یا نہیں، جیسی ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم سب کو ہی معلوم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات میں ہیں، کتابوں میں یہاں پڑھا جا رہا ہے تعلیم میں، کہ حضرت نے جو کچھ اپنے بڑوں سے وراثت پہنچی تھی، حضرت سمجھتے تھے کہ شرعی اصول پر اس کی تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو حضرت نے وہ مسئلہ دارالافتاء سے نکلوایا۔ پہلے تمام ورثاء کی تحقیق کی کہ کون کون وارث تھے، بہت اوپر سے وہ بغیر تقسیم کا معاملہ چلا آ رہا تھا۔ پھر اس کو دارالافتاء سے مسئلے کو نکلوایا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کے 2 پیسے نکل رہے تھے، کسی کا 1 روپیہ 2 روپیہ نکل رہا تھا، اور کوئی وارث بمبئی میں ہے، کوئی وارث کلکتے میں ہے، کوئی کا وارث سعودیہ میں ہے، کوئی پاکستان میں کہیں ہے، کہ میں نے سب کو وہ پیسے بھجوائے جس کا جتنا حصہ نکلتا تھا، اور ان حضرات نے اس کو قبول کر لیا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کا احسان مانا۔
تو یہ وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں بہنوں کے حصے کا کوئی فکر نہیں۔ ایک جگہ کے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، ان سے ایسی بات ہو رہی تھی ہماری کہ بھئی لڑکیوں کا حصہ دینا چاہیے، بہنوں کا حصہ دینا چاہیے۔ تو وہ فرمانے لگے بھائی ہم تو لیتے بھی نہیں ہیں دیتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گھروں میں بیٹوں کی جو بہویں آئی ہیں ان کے میکے سے انہیں وراثت میں زمین جائیداد ملنی چاہیے، تو ہم اسے لیتے بھی نہیں اور ایسے ہی ہم دیتے بھی نہیں ہیں، یعنی اپنی بہنوں کو ہم دیتے بھی نہیں۔ میں نے کہا جی یہ منطق اور فلسفہ آپ کا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ اپنا حق نہ لیں اس کی تو گنجائش ہے، لیکن آپ کے ذمہ جو کسی کا حق ہے آپ اسے بھی نہ دیں، اس کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ بھئی کسی کے اوپر آپ کے 10,000 روپے ہیں، آپ اسے معاف کر دیں کہ بھئی ضرورت نہیں دیں، آپ کو حق ہے، لیکن آپ کے ذمہ کسی کے 10,000 روپے آپ کہنے لگے جو فلاں کے 10,000 روپے فلاں پر میرے تھے میں نے انہیں معاف کر دیا، لہذا میں تمہارے بھی نہیں لینے کا، اسے دنیا میں کون قبول کرے گا؟ تو اس لیے عوام اور خواص کے اندر اس مسئلے میں انتہا درجے کی لاپرواہی اور انتہا درجے کی غفلت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اس پر ہم سب کو توجہ دینا چاہیے، ہم سب کو توجہ دینا چاہیے۔ اب خالی عیدی بھیج دی اور وراثت میں حصہ، عیدی میں تو بھیج دیا 500 روپے کا سامان اور ان کی وراثت نکلی ہے 5 لاکھ روپے، اس کو ہضم کیے ہوئے، اس کو دینے کی توفیق نہیں۔ تو اس لیے اس میں بھی شریعت پر ہمیں آنا چاہیے، ہدیے کا لین دین کریں، پورے سال کریں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہدیے کا لین دین کریں بس، اور پورے سال کرتے رہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے ہمیں توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم اپنی زندگی کو حکموں والی زندگی بنائیں، شریعت اور دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور ظاہر ہے کہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے، بغیر سیکھے وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو سیکھنا بھی چاہیے۔ بچوں کو مکتب سے جوڑنا چاہیے، ہر بچے کا مکتب سے جو تعلق ہونا چاہیے، ہر بچی اور بچے کا قرآن کے مکتب سے تعلق ہونا آج کے موجودہ حالات میں انتہا درجے ضروری ہے، انتہا درجے ضروری۔ 100% بچوں اور بچیوں کا قرآن کے مکتب سے اور دین کی بنیادی تعلیم سے جوڑ ہونا چاہیے، ورنہ اگلی نسلوں کو مرتد ہونے سے نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے۔ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں اور تیزی سے وہ چل رہے ہیں، اور دوسرے اپنے گھروں کے اندر بھی دین کا ماحول بنانا چاہیے، اور گھروں میں دین کا ماحول بنانے کے لیے بہت آسان ذریعہ گھروں کی وہ تعلیم ہے، فضائل کی وہ تعلیم ہے، منتخب کی وہ تعلیم ہے جس کو نظام الدین سے ہمیشہ سے بتایا جا رہا ہے۔ فضائل کی تعلیم کو اور منتخب کی تعلیم کو دنیا کے لاکھوں کروڑوں گھروں میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ جہاں لوگوں نے اس کو صحیح
طور پر لیا، اہمیت کے ساتھ لیا، ان کے گھروں کے حالات بدل گئے، تبدیلیاں ہو گئی، ان کے گھروں کی بے دینیاں دور ہو گئی۔ یہ آسان ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی دین کا ماحول بنانا انتہا درجے کا ضروری ہے۔ ورنہ کیا حالات بننے والے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک علاقے کی اطلاع ہے کہ 17.5 سال کی ایک بچی، اسکول کالج میں پڑھنے والی مسلمان بچی، وہ اپنے والدین سے گھر میں کہہ رہی کہ میرے 5-6 مہینے باقی ہیں، کیونکہ 18 سال کی عمر ہونے کے بعد میں بالغ ہو جاؤں گی حکومت کے قانون کے اعتبار سے، اور میں نے کاغذات پہ دستخط کر دیے ہیں، اس کے بعد پھر میں کہیں اور ہوں گی یا گھر پہ نہیں ہونے کی۔ اس 6 مہینے میں تم جو چاہو، چاہے مجھے مار دو، جو چاہو کرو، لیکن 6 مہینے گزرنے کے بعد میں یہاں گھر میں نہیں ملوں گی۔ اب گھر والوں نے جماعت کے ساتھیوں سے بھی ذکر کیا، بھئی یہ مسئلہ ہے، کیا کریں، کیسے کریں؟ تو وہ کہنے لگے، ساتھیوں نے کہا بھئی مشورہ کرو اور کوئی ترتیب سوچو۔ تو اس علاقے میں ایک بھائی عبدالتواب ہے، دعوت کے کام سے بڑا گہرا تعلق، اور مستورات جو کام ہے اس سے بھی بڑا تعلق۔ انہوں نے کہا کہ تم مشورہ کرتے رہنا، میں تو اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہا ہوں، تم مشورہ کرتے رہنا۔ تو وہ اہلیہ کو لے کر کے اس بچی کے گھر پہنچ گئے، اور گھر والوں سے یہ کہا کہ جی یہ جماعت ہے 3 دن کی، اور مرد میرے ساتھ مسجد میں رہیں گے گھر کے، اور عورتیں میری اہلیہ کے ساتھ 3 دن گھر میں رہیں گے، اور وہاں تعلیم کا اور دین کا 3 دن کے لیے سارا ماحول بنا۔ تین دن کے اندر اس بچی پر اثر ہوا، اور 3 دن کے بعد وہ بھائی عبدالتواب ان کی اہلیہ واپس ہونے لگی، تو ان کی اہلیہ کا بیگ اس نے پکڑ لیا کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، میں نے تو اپنی 17.5 سال کی عمر میں قبر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں نے تو 17.5 سال میری عمر ہو گئی، پہلی دفعہ یہ باتیں میرے کان کے اندر پڑی ہیں، پہلی دفعہ میرے کان میں یہ باتیں پڑی ہیں، میں نے تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں کسی مسلمان بچے سے ہی شادی کروں گی، کسی غیر سے شادی نہیں کروں گی، یہ میں نے طے کر لیا۔ یعنی 3 دن کی تعلیم اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی وہ برکت اور تاثیر ہے کہ وہ بچی یہاں تک آ گئی کہ اس نے فیصلہ کر لیا اب مجھے کسی غیر کے ساتھ نہیں جانا۔ تو وہاں بھی عبدالتواب صاحب وغیرہ کہہ رہے تھے بھائی یہ جو اہل باطل ہیں، ان اہل باطل نے تمہاری بچیوں کو یہاں تک پہنچایا، اس کے لیے کتنے سال انہوں نے محنت کی ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ 40-45 سال باطل نے محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری بچیاں یہاں تک پہنچی، یعنی دوسروں کی طرف جانے لگی۔ 40-45 سال کی ان کی محنت ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، ان کے اندر اتنی بڑی تاثیر اور قوت موجود ہے کہ اس نے 3 دن کی تعلیم کے اندر 45 سال کی محنت کے اوپر باطل کی پانی پھیر دیا۔
تو اس لیے اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا ضروری ہے. ایمانیات جو آخرت کی چیزیں ہیں وہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے کانوں میں پڑنی چاہیے روزانہ. تو اگر یہ چیز ہم نے نہیں کی ہے اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانا بھی مشکل ہو جائے، نہیں بچا سکتے. اس لیے ہمیں جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، خود بھی دیندار بننا چاہیے اور اپنے گھروں میں بھی دین کا ماحول بنانا چاہیے اور ہر بچے بچی کو قرآن کے مکتب سے جوڑنا چاہیے. اور ہمیں اس مجلس کے اندر طے کرنا چاہیے آج تک کی زندگی جو ہماری گناہوں کے اندر گزری ہے، نمازوں کے ضائع کرنے میں گزری ہے اور اپنے ماں باپ کو ستانے میں گزری ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستانے میں گزری ہے، انسانوں کو ستانے میں گزری ہو، ایسی تمام غلط زندگیوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اور آئندہ کے لیے کم سے کم ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اب جس طرح سے ہم رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی طرح سے رمضان ختم ہونے کے بعد پوری زندگی ہمارا نمازوں کا اہتمام جاری رہے گا. ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوا سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تو پورے سال فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بینائی کو سلب کر لے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اس کا حاصل یہ ہے آیت کا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے لیول کو نیچے کر دے، پانی کو نیچے اتار دے، کون ہے جو تمہیں پانی فراہم کر دے؟ کئی سال پہلے گجرات وغیرہ میں بارشیں رک گئی تھیں تو وہاں جانا ہوا، وہاں کے انجینئروں نے بتایا 500 فٹ نیچے تک ہم بورنگ کر چکے لیکن پانی ہاتھ نہیں آ رہا. تو جس زمانے میں یہ آیت اتر رہی تھی تو ایک بوڑھم آدمی کہنے لگا، بدھو آدمی کہنے لگا کہ صاحب ہمارے پاس تو وسائل ہیں، کنویں کھود لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی، آنکھ کا پانی 2 قطرے پانی گرا دیے، یعنی نابینا ہو گیا. کہ کنویں تو بعد میں کھود لینا، یا آنکھوں کا جو 2 بوند پانی ایسے لے آؤ، ہم نے سلب کر لیا. تو آنکھوں سے ہم پورے سال فائدہ اٹھا رہے ہیں، کانوں سے پورے سال فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تمام نعمتوں سے پورے سال فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نماز اور روزہ اور دین پر عمل صرف رمضان میں کریں. تو یہ تو بہت بڑی ناقدری اور ناشکری کی بات ہے. اس لیے بہرحال ہمیں اس مجلس کے اندر سب کو ہمت کرنی چاہیے، طے کرنا چاہیے کہ آج تک کی جو غلط زندگی ہماری گزر گئی ہے اس سے تو ہم توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگیوں کو حکموں والی زندگی بنائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی بنائیں گے. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بھئی جو حضرات بھی دنیا سے چلے گئے سبھی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. جو بھی ایمان والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے اکابر ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، محسنین ہیں، اور اس مدرسے کے سب اکابر بہت بڑی تعداد ہے. تو سب کے لیے دعا کریں. ہمارے یہاں بلند شہر میں چندیانے میں وہ ماسٹر شبن ہیں، ان کی والدہ کا بھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا، تو ان کے لیے بھی اور بھی جو حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں سبھی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اور بھائی اسی طرح سے تمام بیماروں کے لیے دعا کریں. خود ہمارے اندر یا ہمارے متعلقین میں اور پوری امت میں جو لوگ بھی بیمار ہیں
اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اس کی دعا کریں۔ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بہت بڑی ایک بے دینی ہماری، بہت بڑی ہماری ایک بے دینی، بہت بڑی ہماری ایک بے دینی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ اچھا جی، تو حضرت مولانا نادر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، کوئی وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، سبھی کے لیے دعا کریں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی بے دینی ہماری، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ کہ بھئی ان کا کاروبار کیوں چل رہا، جب ہمارا نہیں چل رہا تو انہی کا کیوں چلے؟ یہ حسد ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، ایسے یہ بھی دین کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ عام بات ہو رہی ہے آج کل، آپس میں مخبریاں کرنا، یہ ہم لوگوں نے گویا کاروبار بنا لیا، یہ کاروبار بنا لیا، ایک دوسرے کے کام کو نقصان پہنچانا، یعنی انتہائی بدترین جذبہ ہے، انتہائی بدترین جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمارے تو قول سے، فعل سے، ہماری حرکت سے، سکون سے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں۔ کسی کا کام نہیں چل رہا ہے، ہم اس کا تعاون کر دیں، یہ ہونا چاہیے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، یہ الٹا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بے دینی ہے، بہت بڑی بے دینی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ہمدردیاں، خیرخواہیاں ہونی چاہیے۔ یہ بدخواہیوں کے جو جذبات ہیں یہ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آج جو بھی جس طرح سے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کاروباری اعتبار سے جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور بھی جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں، ہمارے اکابر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ دنیا اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ نہ معلوم کب ختم ہو جائے، کس کی کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اس لیے اصل آخرت ہے، اس کی تیاری ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر خیر سے ہمیں بھی اور پوری امت کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے، اور ہر شر اور پریشانی سے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی اب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا کی آخرت کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، دعا فرمائیں۔ ارے حاجی نعیم صاحب ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے بھائی عباس چودھری عباس ہیں، ہاں کیا فرما رہے؟ کیا ہوا انہیں؟ جی ہاں، جو حضرات ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو باعزت طریقے پر بری فرمائے، اور جو الٹے سیدھے کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، چونکہ وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اتنا حق تو ان کا بھی ہے کہ بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو۔ اور اگر کسی کی قسمت میں ہدایت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو پاک کرے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے سب کچھ مشکل ہے، دعا فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا۔ یا اللہ ہمارے گناہ اگر آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی آپ کے دریائے رحمت کا ایک قطرہ بھی سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ پوری مخلوق کے بھی گناہ اگر جمع ہو جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے گناہ بھی اگر جمع ہو جائیں تو اللہ آپ کے دریائے رحمت کے ایک قطرے کے ذریعے سے بھی اللہ سب کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یا اللہ آپ سب کی مغفرت فرما دیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیں، یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما دیں۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ گزر چکا، یا اللہ اس میں ہم سے رمضان کی ناقدری ہوتی رہی، یا اللہ ہم سے رمضان کی قدردانی جیسی ہونی چاہیے نہیں ہو سکی۔ یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی ناقدری کے سلسلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ اے اللہ اس بد دعا سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ تیرا اتنا بڑا مجمع یا اللہ آپ کے گھر میں حاضر ہوا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور یا اللہ کریم میزبان آنے والوں کا اکرام ہی کیا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو آپ کا دربار ہے، آپ کا گھر ہے، یا اللہ کسی کے گھر میں کوئی پہنچ جائے یا اللہ وہ اپنی بساط کے مطابق آنے والوں کا اکرام کیا کرتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہوئے، ہم اپنی گندگیوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ یا اللہ کوئی ایسا عمل ہمارے پاس نہیں ہے یا اللہ ہم اس عمل کو پیش کر سکیں۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال ہیں، یا اللہ آپ انہیں قبول فرما لیں، یا اللہ آپ انہیں قبول فرما لیں، یا اللہ آپ انہیں قبول فرما لیں۔ یا اللہ ہم سب کا بہت بڑا قصور، بہت بڑی کوتاہی، بہت بڑی نافرمانی اللہ عالمی سطح پر ہم سب کی ہے۔ آپ کا دین مٹ رہا ہے، یا اللہ آپ کے احکام زندگیوں سے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ یا اللہ بہت سے تو یا اللہ ایمان اور اسلام ہی کو چھوڑنے لگ گئے۔ یا اللہ بہت ساری بچیاں ہماری ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر کے یا اللہ نہ جانے کن کن لوگوں کے ساتھ انہوں نے جانا شروع کر دیا، اور اللہ ایسی بڑی تعداد ہے، ہر جگہ بڑی تعداد ہے اسلام کا اور ایمان کا اور دین کا اللہ ہلکا پن پیدا ہو گیا۔ یا اللہ اس کے ہم قصوروار ہیں، ہم نے اس کے لیے اپنے بچوں کی جیسی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے تھی اور جیسی ان میں دینداری لانی چاہیے تھی، یا اللہ ہم اس میں قصوروار ہیں، یا اللہ ہم کوتاہی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہیں، یا اللہ متواصل الاحزان دائم الفکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، یا اللہ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ یا اللہ وہ غم اور فکر ہم گناہگاروں کے لیے تھا، اپنی گناہگار امت کے لیے تھا۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم لوگ دنیا سے جانے کے بعد قبروں کے اندر بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا اللہ قبروں میں بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یا اللہ ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے سامنے یا اللہ جب یا اللہ کارگزاری پہنچتی ہوگی، یا اللہ کے یا اللہ 90% لوگ عاقل بالغ مسلمان مسجدوں میں نہیں ہیں، یا اللہ نماز میں نہیں ہے، یا اللہ اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے، اور یا اللہ گھروں میں ماں بہنوں میں نماز میں کمی ہو گئی، دین میں کمی ہو گئی۔ یا اللہ پہلے
ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھیں، تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، آج گانوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ مسجدوں تک میں یا اللہ ہم گانے سننے لگے، یا اللہ رمضان کے اندر بھی ہم گانے سننے لگے۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کا بیڑا پار فرما، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب فرما، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا فرما، یا اللہ اور پوری امت کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہمیں بنا دے، یا اللہ ہمارے ذریعے سے، ہمارے نیک اعمال کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگی، ایک ایک امتی کو اس کی توفیق عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، اللہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے میدان میں مجھے نیچا مت دکھانا، اللہ مجھے نیچے، آپ نے اپنی امت سے فرمایا تھا اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے، اپنے گناہوں کے ذریعے سے، اے اللہ ہمیں ایسی دینداری عطا فرما، یا اللہ ایسا اپنا تعلق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کا سچا اتباع کرنے کی ہمیں اور پوری امت کو ایسی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یا اللہ آج تو ہم، اے اللہ، یا اللہ ہم، یا اللہ مدینے جا کر بھی، یا اللہ وہاں جا کر بھی ہم ایسی شکل اور صورت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہیں، اور یا اللہ ایسے اعمال کے ساتھ وہاں غفلت اور گناہوں کے ساتھ یا اللہ ہم جیسے لوگ پہنچتے ہیں، یا اللہ آپ کو تو تکلیف ہی ہم جیسے سے ہوتی ہوگی، یا اللہ آپ کو، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہمیں اور ایک ایک امتی کو بنا دے، یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ یہ آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ وجود میں آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، یا اللہ ایسی قربانیوں سے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وجود میں آئی ہے، یا اللہ آج یہ باطل کے نرغوں میں ہے، یا اللہ باطل کے نرغوں میں ہے، نہ جان نہ ایمان اور اعمال تک محفوظ نہیں رہے، یا اللہ وہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں خود ایمان و اعمال کی طرح متوجہ فرما، کامل دین ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، پوری امت کی زندگیوں میں زندہ فرما، یا اللہ دین کے جو بھی کام ہو رہے ہیں مدارس کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے، یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ، مراکز دینیہ، مکاتب قرآنیہ کی، خانقاہوں کی اور دینی جماعتوں جمعیتوں کی، یا اللہ ہر شش جہت سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر شش جہت سے حفاظت فرما، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں یا ہمارے متعلقین میں، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ سب کو خوش صحت کے ساتھ، یا اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عید سے پہلے اپنے گھروں میں واپس فرما، یا اللہ اپنے گھروں پر واپس فرما، یا اللہ بہت سے لوگ ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، یا اللہ ناجائز مقدمات میں ہیں، یا اللہ بے قصور جیلوں کے اندر ہیں، محض اس لیے کہ یا اللہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ ان کا قصور ہی بڑا یہ ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کی، یا اللہ انہیں باعزت طریقے پر رہائی نصیب فرما، یا اللہ باعزت رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ انسانیت کو نقصان پہنچانے والے، ایمان و اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یا اللہ پورے ملک میں، عالم میں ایسے جتنے سلیم الفطرت ہیں، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، اور جن کے قسمت میں ہدایت نہ ہو اور وہ ایمان و اسلام کے لیے روڑے اور رکاوٹ ہوں، انسانیت کے لیے روڑے ہوں، یا اللہ آپ اپنے قدرت سے ان روڑوں کو یا اللہ آپ ہی صاف فرما دیں، یا اللہ اپنی پاک زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک و صاف فرما دیں، یا اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ اپنا فضل فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ جو بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں،
یا اللہ ہمارا تو اعتکاف بھی یا اللہ کوتاہیوں کے ساتھ ہے، یا اللہ غفلت کے ساتھ ہے، یا اللہ غفلت کے ساتھ میں ہم تو مسجد میں آ کر اعتکاف کی حالت میں بھی غافل ہیں، یا اللہ اس میں بھی ہم آپ کی طرف متوجہ نہیں، اور یا اللہ جیسا ہمیں اعتکاف کو وصول کرنا چاہیے آپ نے فضل فرمایا، آپ نے کرم فرمایا، یا اللہ ہمیں یہاں اعتکاف میں پہنچا دیا۔ یہاں بہت سارے لوگ بیچارے رات دن خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ رات دن وہ خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ جس طرح سے بھی ان کی خدمت ہے انہیں قبول فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانی کو دور فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ہم میں یا ہمارے متعلقین میں بہت سے لوگوں نے کہا یا اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جو ہمارے متعلقین میں ہمارے اس مدرسے کے اکابر ہوئے یا اللہ اس مدرسے کے بہت سارے اکابر ہیں، بہت بڑی لمبی فہرست ہے، یا اللہ ٹائم بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ وہ سب اس لائق ہیں کہ ان کے نام کو لیا جائے، یا اللہ ان کا نام لیا جائے، ایک ایک ان میں سے ایسا آفتاب و مہتاب ہے یا اللہ، اور ہمارا محسن ہے یا اللہ، ان کے ہمارے اوپر احسانات، علاقے کے اوپر احسانات، امت کے اوپر ان کے احسانات ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، یا اللہ تو جانتا ہے ان سب کو، یا اللہ ان کی جتنی زندگی میں حسنات تھیں ان کو قبول فرما، یا اللہ جو حسنات تھیں انہیں قبول فرما، اور اگر سیئات ہوں تو ان کو بھی حسنات میں مبدل فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کے اندر بھی دین کو اور علم دین کو محفوظ فرما، یا اللہ ان کی نسلوں میں بھی دین اور علم دین کو محفوظ فرما، یا اللہ ہر خیر سے بھلائی سے ان کی نسلوں کو آباد فرما، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، یا اللہ اس کے کاموں میں برکت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، سہولت عطا فرما، یا اللہ جو ارتداد کی شکلیں ظاہر ہو رہی ہیں یا اللہ خاص طور سے بچوں میں جو ارتداد کی شکلیں صورتیں پیدا ہو رہی ہیں یا اللہ اسی پر بند باندھنے کے لیے ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں نے بھی یا اللہ ایک کالج یا اسکول اچھے پیمانے پر بنانے کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ تو اس کو آسان فرما، یا اللہ تو اس کو آسان فرما، اور بھی ہمارے بعض شہر کے ہمارے بعض حضرات ہیں یا اللہ وہ بھی اس کے اندر فکر مند ہیں، یا اللہ حاجی یاسین صاحب بھی اس مسئلے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی کوشش کو بھی بار آور فرما، یا اللہ ان کی کوشش کو بھی بار آور فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی اعمال کی اور دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر خیر اور بھلائی ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت کے اندر یا اللہ جو بھی خیر اور بھلائیاں دنیا اور آخرت سے متعلق آپ سے مانگی ہیں یا اللہ بغیر کسی استحقاق کے یا اللہ ہم آپ کے فضل اور کرم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے یا اللہ آپ سے دعا اور درخواست کرتے ہیں یا اللہ اس پورے مجمع کو، ہمارے اس پورے شہر کو، ہمارے پورے علاقے کو اور پوری امت کو ان تمام خیر اور بھلائیوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کی تمام خیروں اور بھلائیوں سے مالا مال فرما، اور جن شرور و فتن سے آپ نے بنا چاہیے دنیا اور آخرت سے متعلق ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بظاہر رمضان کا ایک دن باقی رہ گیا ہے، یا اللہ بظاہر تو ایک دن باقی رہ گیا ہے، یا اللہ جو ایک دن باقی رہ گیا ہے اور رات کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے یا اللہ اسے بھی وصول کرنے اور قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اب تک کی جو غفلت اور کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، ہمارے اکابر نے جہاں جہاں اعتکاف پورے عالم میں کر رکھا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما، آنے جانے والوں کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ سب کی تربیت فرما، یا اللہ سب کی تربیت فرما، سب رذائل سے پاک ہو کر لوٹیں یا اللہ فضائل سے آراستہ ہو کر کے لوٹیں، یا اللہ آپ اپنی قدرت سے ہر جگہ اس کو قائم فرما دیں، یا اللہ ہر جگہ قائم فرما دیں، یا اللہ ہر جگہ قائم فرما دیں، یا اللہ سب میں اللہ رذائل سے پاک ہو جائیں،
فضائل سے آراستہ ہو جائیں، یا اللہ گندی عادتیں ہماری ختم ہو جائیں، اور یا اللہ گندے اعمال ہمارے ختم ہو کر اچھی عادتوں میں تبدیل ہو جائیں، اچھے اخلاق میں تبدیل ہو جائیں۔ یا اللہ تو اس کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے متعلقین میں جو بھی دنیا سے چلے گئے اور پوری امت میں جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورتیں اپنی اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ آپ ان کے حالات کو جانتے ہیں۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیں۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیں۔ یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ یا اللہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہم اس لائق نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے فضل سے جو کچھ بھی ہے آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، یا اللہ خلاف استحقاق، یا اللہ آپ ہم سب کو ہر خیر اور بھلائی سے مالا مال فرما دیں، ہر شر سے محفوظ فرما دیں۔ یا اللہ آنے والے مجمع، اس موجود مجمع میں ان کے دلوں کے اندر جو بھی جائز مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ جو بھی جائز تمنا ہے ان کو پورا فرما دیں، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیں۔ یا اللہ پوری امت میں جو لوگ جس طرح سے بھی پریشان حال ہیں ان تمام پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دیں۔ یا اللہ پوری امت کے لیے حلال روزی کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ پوری امت کے لیے حلال روزی کے دروازوں کو کشادہ فرما، حرام روزی سے سب کی حفاظت فرما، اپنے بڑوں کا ادب عطا فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کے جذبات عطا فرما۔ یا اللہ ہر خیر اور بھلائی سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے یا ہمارے بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع ہے یا ان کے حق ہیں، یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، ہر ایک جو بھی پریشانیاں ہیں چھوٹی بڑی سب پریشانیوں کو دور فرما، عافیت عطا فرما، سہولت عطا فرما۔ یا اللہ ہر خیر اور بھلائی سے سب کو یا اللہ مالا مال فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما۔ یا اللہ دعوت کا جو کام چل رہا ہے پورے عالم میں اس کی بھی حفاظت فرما، آپ یاری فرما، ترقیات سے مالا مال فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع رہے ان کے حق ہے، یا اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا فرما، دنیا اور آخرت تمام پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا اسے بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہو اور ہمارے لیے وہ دنیا اور آخرت میں بہتر ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔